تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو ہر سال خوشی مناتے ہیں، ہر سال ہم عید کرتے ہیں، اب کیونکہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب اسلام کا حکم کیا ہے، ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی اصل جو عید ہے، مسلمان کی اصل خوشی تو یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے اللہ کو راضی کر لے، جس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس مسلمان کی عید ہے، اس مسلمان کی خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر مسلمان کے اوپر اللہ راضی ہے، اگر مسلمان نے کوئی گناہ نہیں کیا، اگر گناہوں سے پاک صاف ہے، اور اگر گناہ ہو گئے، گناہوں کے بعد اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، گناہوں کے بعد اگر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، گناہوں کے بعد اگر اللہ کو اس نے راضی کر لیا ہے، اللہ اس کے اوپر راضی ہو گیا، تو اصل خوشی انسان کی یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا ہے، جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، جن لوگوں نے تراویح پڑھی ہے، جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے، جن لوگوں نے ذکر اذکار کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، جن لوگوں نے تہجد پڑھی ہے، جن لوگوں نے راتوں کو جاگ کر اللہ کے حضور رو رو کر اللہ سے معافی مانگی ہے، جن لوگوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اللہ کی قسم اصل عید تو ان کی ہے، اصل میں عید ہے ہی ان کی جن سے میرے اللہ راضی ہو گیا۔ ارے جو رمضان کے اندر بھی جنہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا، رمضان المبارک کے مہینے کا احترام نہیں کیا، جنہوں نے روزے نہیں رکھے، قرآن کی تلاوت نہیں کی، ذکر اذکار نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، جو رمضان سے پہلے گناہ گار تھے اب بھی گناہ گار ہیں، رمضان سے پہلے بھی اللہ کے نافرمان تھے اب بھی اللہ کے نافرمان ہیں، رمضان سے پہلے بھی اللہ کے باغی تھے اب بھی اللہ کے باغی ہیں، رمضان سے پہلے بھی اللہ کے نافرمان تھے اب بھی اللہ کے نافرمان ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، ان کو خوشی منانے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو پھر عید منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اللہ کو راضی کر کے بیٹھے ہیں، عید تو ان لوگوں کی ہے جو اپنے اللہ سے توبہ کر کے آئے ہیں، عید تو ان لوگوں کی ہے جو روزے رکھ کے آئے ہیں، عید تو ان لوگوں کی ہے جو تلاوتیں کر کے آئے ہیں، عید تو ان لوگوں کی ہے جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ سے مانگ مانگ کے، اللہ سے رو رو کے آئے ہیں، جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو لوگ روزے رکھ کر اللہ کو راضی کر کے، اللہ جن سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کو راضی کر کے، فرمایا جب عید کی رات آ جاتی ہے، اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات ہے، انعام کی رات کے اندر بھی اللہ کو راضی کرتا ہے، شیطان کو خوش نہیں کرتا۔ صبح ہو جاتی ہے، جب صبح ہوتی ہے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، او فرشتوں جاؤ، چلے جاؤ، ہر گلی کوچے کے اندر، ہر روڈ کے سرے کے اوپر، ہر چوک کے اندر کھڑے ہو جاؤ، جب یہ میرا مومن بندہ آئے، جب یہ میرا ایمان والا آئے، یہ جس نے مجھے راضی کیا، جب یہ آ جائے، جب یہ روزے دار آ جائے، جب یہ اللہ کو راضی کرنے والا آ جائے، ہر چوک کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو مصافحہ کرتے جانا، چوک کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو سلام کرتے جانا، چوک کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو مرحبا کہتے جانا، اس کو خوش آمدید کہتے جانا، اللہ اکبر، اس کو سلام کرتے جانا۔ فرمایا فرشتے اس نیک بندے سے، مومن بندے سے مصافحہ کرتے ہیں، مومن بندے سے سلام کرتے ہیں، جب وہ عیدگاہ کی طرف آ جاتا ہے، عید نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، عیدگاہ میں آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں، او فرشتوں بتاؤ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو میرے نیک بندے ہیں، یہ سارا مہینہ یہ روزے رکھ کے آئے ہیں، مجھے راضی کر کے آئے ہیں، بتاؤ میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جو مزدوری کر چکے ہیں ان کو ان کی مزدوری دے دی جائے، جو آپ کو راضی کر چکے ہیں ان کو جنت عطا کر دی جائے، اللہ جو آپ کو راضی کر چکے ہیں انہیں جہنم سے آزاد کر دیجئے، اللہ جو آپ کو راضی کر چکے ہیں اس کے اوپر انعامات کی بارش کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، او فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے،
مجھے میں نشان رحیمی کی قسم ہے، آج یہ جو عیدگاہ کی طرف آئے ہیں، آج یہ جو عید نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جائے۔ میں اللہ نے ان کو بخش بھی دیا ہے، ان کو جنت بھی دے دیا ہے، ان کو جہنم سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، پھر بھی اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی غفلت ہو گئی، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی سستی ہو گئی، تو پھر بھی آج عید کا دن ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی اللہ سے وعدہ کر لے، اللہ کو دل ہی دل کے اندر کہہ دے، اللہ مجھ سے غفلت ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے سستی ہو گئی ہے، اللہ رمضان میں جس طرح تجھے راضی کرنے کا حق تھا میں تجھے راضی نہیں کر سکا، اللہ رمضان میں جس طرح تجھے منانے کا حق تھا میں تجھے منا نہیں سکا، اللہ مہربانی فرما، میں آج بھی سچے دل سے تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، آج میں سچے دل سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے، میرے محبوب، ان لوگوں کو کہہ دیجئے یا عبادی، جو میرا بندہ ہے اس کو کہہ دیجئے، جو میرا بندہ ہے اسے کہہ دیجئے یا عبادی، او میرے بندے۔ یہ بڑی محبت والی بات ہے، توجہ سے سنو، میں تو کچھ رہ کی اتنی سمجھاوا نا، ایک بندہ آدھے بھائی جان گال تو سنا ہے، پیو آدھے نا میرا پتر گال تو سن میری، کوئی بندہ اپنے دوست کو آدھے یار میری گال تو سن، پورا حکم توجہ کریں دے، پورا متوجہ کر کے تو اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت کے اندر فرمایا یا عبادی، او میرے بندے، یہ نہیں کہ نیک بندے، یہ نہیں فرمایا متقی بندے، یہ نہیں فرمایا پرہیزگار بندے، یعنی گناہگار ہے پھر بھی میرا بندہ ہے، میرا نافرمان رہا ہے پھر بھی میرا بندہ ہے، مجھے میرا باغی رہا ہے پھر بھی میرا بندہ ہے، میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے پھر بھی میرا بندہ ہے، زیادتی میرے ساتھ نہیں کی۔ اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندے، اللہ اکبر، میرے بندے، اللہ پاک کتنی محبت فرماتے ہیں، ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے، او میرے انسان، او انسان، تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ تجھے اس پروردگار عالم جو اتنی رحیم ہے، جو اتنی کریم ہے، اللہ کی قسم وہ بڑا رحیم بھی ہے، وہ بڑا کریم بھی ہے، کیوں نہ رحیم ہوتا؟ دیکھ تو نے روزہ نہیں رکھا، اس نے پھر بھی تجھے شام کو کھانا کھلایا، تو نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اس نے پھر بھی تجھے صبح کھانا کھلایا، تو نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، اس نے پھر بھی تجھے شام کو کھانا کھلایا، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے پھر بھی تجھے صحت عطا فرمائی، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے پھر بھی تجھے مال عطا فرمایا، تو نے اس کی نافرمانی کی، اس نے پھر بھی تجھے اولاد عطا فرمائی ہے، یہ کریم ہی ہے، یہ رحیم ہی ہے، یہ آقا ہی ہے۔ ارے ایک دن باپ کی نافرمانی کر کے دیکھ، 2 دن باپ کی نافرمانی کر کے دیکھ، 3 دن بھائی کا کہنا نہ مان کے دیکھ، 4 دن اپنے دوست سے ذرا اس کی کوئی بات مان کے نہ دیکھ، وہ سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم اتنا عرصہ گزر چکا، تجھے مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تجھے مجھے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، تجھے مجھے نماز چھوڑتے ہوئے، روزہ چھوڑتے ہوئے، تلاوت چھوڑتے ہوئے، رب اکبر کی قسم ہے اس اللہ نے تیرا کھانا بند نہیں کیا، اس اللہ نے تیرا پانی بند نہیں کیا، اس اللہ نے تیری صحت بند نہیں کی، اس اللہ نے تجھے بیماری میں ملوث نہیں کیا، وہ اللہ کتنا غفور اور رحیم ہے۔ تو یہی اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے دھوکے کے اندر ڈالا؟
قل یا عبادی، او میرے بندے، محبوب ان کو کہہ دیجئے یا عبادی، او میرے بندے، الذین اسرفوا، اگر تو نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اگر تو نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ دیکھو نا، انسان گناہ کرتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اللہ کے دین کا کچھ نہیں جاتا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں جاتا۔ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ کا کہنا نہیں مانتا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، نقصان اپنا ہی کرتا ہے، اس سے میرے اللہ کی ربوبیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرفوا علی انفسہم، میرے بندے اگر تو نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، کیا زیادتی کی ہے؟ 60-70 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک نماز پڑھنا نہیں آتی، 60-70 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک نماز جنازہ یاد نہیں کیا، 60-70 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا، 60-70 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ کس طرح اخلاق کے ساتھ رہنا سکھایا ہے، 60-70 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک تیرے چہرے کے اوپر سنت رسول نہیں ہے، 50 سال سے اوپر عمر ہو گئی، ابھی تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے چہرہ پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رب اکبر کی قسم ہے، یہ میرے اللہ رب العالمین کا حوصلہ ہے، یہ میرے اللہ کی برداشت ہے، ورنہ میرا اللہ چاہے تو 1 منٹ کے اندر تجھے ختم کر سکتا ہے، میرا اللہ چاہے تیرے اوپر ایسی بیماری مسلط کر سکتا ہے کہ تو بستر سے نہ اٹھ سکے، میرا اللہ چاہے تیرے اوپر ایسی بیماری مسلط کر سکتا ہے۔ آج ذرا جا کر بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال کا چکر لگا کے دیکھ، تجھے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی جوانی کے اندر، اپنی طاقت کے نشے کے اندر، اپنے مال کے نشے کے اندر بدمست ہاتھی کی طرح پھرتے تھے، اللہ پاک نے صرف دماغ کی تھوڑی سی تاریں ہلا دی، آج بستر کے اوپر پڑا ہے، اس کو پیشاب اور پخانہ بھی بیڈ کے اوپر آ رہا ہے، اس کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بھی صاف رکھنا ہے۔ یہ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ میں تجھے دکھاؤں جن کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا ناز تھا، جو ظلم کے اوپر ظلم کرتے تھے، اللہ نے ایسا ان کے ساتھ حشر کیا، باہر روڈ پہ نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، ساری زندگی اللہ نے اس کو معذور کر کے رکھ دیا۔ میں تجھے ایسے بندے دکھا سکتا ہوں جن کی نگاہ ایسی تھی، ایسی گندی نگاہ تھی کہ کبھی بھی اللہ کی فرما برداری میں انہوں نے اپنی نگاہ نہیں اٹھائی، میرے اللہ کو غیرت آئی، میرے اللہ نے ان کے اوپر ایسی بیماری مسلط کی کہ وہ اندھے ہو گئے، اب دنیا کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی قسم، میرے اللہ کو طاقت ہے، جب تو نے روزہ نہیں رکھا میرا اللہ تجھے اندھا بھی کر سکتا تھا، تو نے روزہ نہیں رکھا میرا اللہ تجھے پاگل بھی کر سکتا تھا، تو نے روزہ نہیں رکھا میرا اللہ تجھے بہرا بھی کر سکتا تھا، تو نے روزہ نہیں رکھا میرا اللہ تیرے ہاتھ اور پاؤں بھی توڑ سکتا تھا، تو نے روزہ نہیں رکھا میرا اللہ تجھے معذور بھی کر سکتا تھا، لیکن میرے اللہ نے تجھے ڈھیل دی۔ تو نے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے فرشتوں نے کہا اللہ دیکھ یہ بدبخت ہے، یہ تیرا کہنا نہیں مانتا، یہ تیری نافرمانی کرتا ہے، اللہ حکم دے ہم آسمان سے اس کے اوپر بارش برسا دیتے ہیں، زمین کہتی ہے اللہ مجھے حکم دے میں پھٹ کر اس کو نگل جاؤں گی، اللہ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، اللہ یہ بڑا نافرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں ہے تو میرا بندہ، پیدا تو میں نے کیا ہے، یہ ہے تو میرا بندہ، چھوڑ دو، اگر اس نے میری نافرمانی کی ہے میں اس کی توبہ کے انتظار کے اندر ہوں، اس نے صبح گناہ کیا ہے شام کو توبہ کر لے گا، شام کو گناہ کیا ہے صبح توبہ کر لے گا، رات کو گناہ کیا ہے دن کو توبہ کر لے گا، دن کو گناہ کیا ہے تو رات کو توبہ کر لے گا، ارے اسی طرح کئی صبح اور کئی شامیں، کئی دن اور کئی رات گزر جاتی ہیں، اللہ تیری توبہ کے انتظار کے اندر ہے، لیکن تو اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں آتا۔ اللہ وہی کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، او میرے بندے تو نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے، لا اللہ اکبر، اب تیری عمر اتنا زیادہ ہو چکی ہے، پھر بھی فرمایا جب تجھے خیال آ جائے، جب تجھے احساس آ جائے، جب تیرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے یار میں اللہ کا بڑا نافرمان ہوں،
لا تقنطو من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے دروازے پہ چلا آنا، میں اللہ تجھے قبول کر کے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ ساری زندگی نافرمانی کی، اللہ 50 60 70 سال کی عمر ہو گئی، اب تو میرے ہاتھ کام نہیں کرتے، میرے ہاتھ کانپتے ہیں، اب تو میں پاؤں سے چل کے جا نہیں سکتا، اب تو میری آنکھیں خراب ہو گئیں، اب تو دماغ بھی صحیح کام نہیں کرتا، اب تو مجھے گھر میں اپنے سگے بیٹے بھی بوجھ محسوس کرتے ہیں، اب تو گھر والے بچے بھی کہتے ہیں یہ بوڑھا کب مرے گا، اللہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، تو دنیا کے کسی کام کا نہیں رہا، اگر تیرے جسم کے اندر تیری سانسیں ابھی بھی چل رہی ہیں، آ جا میرے دروازے کے اوپر آ جا، آ کر مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ میں کہاں آؤں تیرے گھر، بیت اللہ کا سفر کروں تو پھر معاف کرے گا، مدینہ منورہ میں آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنا کر پھر درخواست کروں تو پھر معاف کرے گا، میں جامع مسجد النور کی مرکزی مسجد میں آؤں، اللہ تو پھر معاف کرے گا، اللہ میں کہاں آؤں تو کیسے مجھے معاف کرے گا، مولانا جلیل صاحب کے پاس آ کر میں ان کو سفارشی بناؤں تو پھر مجھے معاف کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ میرے بندے، کسی جگہ تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ذمہ دار ہے اپنی زمین کے اندر مسلح بچھا لے، تو پہاڑوں میں رہتا ہے وہاں کھڑے ہو جا، تو اگر کہیں ویرانوں کے اندر ہے وہاں کھڑا ہو جا، ریگستانوں میں ہے وہاں کھڑا ہو جا، تو شہر میں ہے وہاں کھڑا ہو جا، اگر دیہات میں ہے وہاں کھڑا ہو جا، وضو کر کے آ میری دربار میں آ جا، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں سچی توبہ کر، آنکھوں میں سے آنسو بہانا تیرا کام ہے، تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دینا مجھ اللہ کا کام ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا جب تو آئے گا میں اللہ تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تو بخشنے والا ہوں، میں تو رحم کرنے والا ہوں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بڑا عیاش تھا، اتنی عیاش تھا وہ روزانہ رات کو کئی لاکھ روپے خرچ کر کے، بہت پیسے خرچ کر کے روزانہ ایک نئی عورت کے ساتھ وہ رات گزارتا تھا، ہر رات نئی عورت کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا، ساری زندگی اس کی اس طرح گزر گئی، پورے علاقے کے اندر ہر بندہ کہتا تھا یہ بڑا خبیث انسان ہے، ہر بندہ کہتا تھا یہ بڑا عیاش انسان ہے، ہر بندہ کہتا تھا یہ شرابی ہے، ہر بندہ کہتا تھا یہ زانی ہے، ہر بندہ کہتا تھا کہ یہ غلط ہے، ہر بندہ کہتا تھا یہ مجرم انسان ہے۔ اللہ اکبر، ایک رات اس نے ایک عورت کو پیسے دیے، کئی لاکھ آج کے حساب سے بنتے ہیں، اور اس کو اپنے بستر کے اوپر لے کے آیا، دیکھو نا اللہ تو نکتہ نواز ہے، کس کی کون سی بات اس کو پسند آ جائے۔ جب وہ عورت اس کے بستر کے اوپر آئی، اس کے جسم میں یوں کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے، رو پڑی، زاروں قطار رونے لگی۔ اس کا نام کفل تھا، اس نے پوچھا میں کوئی تجھے زبردستی تو نہیں لے کے آیا، میں نے تو تجھے پیسے دیے ہیں، میں نے تو رقم ادا کی ہے۔ وہ رونے لگی، رو کے کہنے لگی او کفل بات تیری بھی ٹھیک ہے، میں بھی کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، میرے بچے ہیں، میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، میں ان مسورات کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میرا پیغام پہنچا دو اس ماں کو، اس بہن، اس میری بیٹی کو کہ اپنے خاوند کی قدر کیا کر، اپنے خاوند کا احترام کیا کر، اس اپنے خاوند کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ کی قسم جب کسی عورت کے سر سے خاوند کا سایہ اڑ جاتا ہے
تو باہر گلی میں سے بھی اگر کوئی بندہ گزرے گا تو لوگ کہیں گے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ تجھے پتہ ہے کہ جب تیرا خاوند نہیں رہتا تو باہر پہ اپنے کام کے لیے بھی نکلے گی تو لوگ تیرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اگر تیرے سر سے یا تیرے خاوند کا سایہ اٹھ جائے تو اگر تو اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے رزق حلال کے لیے بھی باہر نکلے گی، لوگ کہیں گی کہ یہ تو بڑی فاحشہ عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میں آپ مرد حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی گھر والی کی قدر کیا کرو، اپنے گھر والی کا احترام کیا کرو، کیونکہ جب تو اس کی قدر نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا، اس کو بدمعاش اور کتی کے نام کے علاوہ تو بات نہیں کرتا، اس کا ادب اور احترام نہیں کرتا، اور خدا نخواستہ کسی جھگڑے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، یا میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو اس کی بے احترامی کرتے ہیں، ان کی عورت فوت ہو جاتی ہے، یہی مرد جو سارا دن اپنی عورت کو غلیظ گالیاں بکتا ہے، اللہ کی قسم صحن کے اندر اس کی چارپائی پڑی ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس سے روٹی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر یہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اسی لیے اپنی گھر والیوں کا احترام کیا کرو، ان کا خیال کیا کرو۔ یہ نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسا مرد ہے، مجھے تعجب ہے اس مرد کے اوپر جو رات کو تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے لیکن دن کو اس کو مارتا ہے، دن کو اسے گالیاں بکتا ہے، دن کو اسے خبیث ترین زبان استعمال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو بندہ بہترین رہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، فرمایا وہ بہترین انسان ہے، اور میں محمد رسول اللہ تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے، میری بات پوری توجہ سے سننا، عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہی ہیں؟ اللہ کی قسم وہ امام الانبیاء فرما رہی ہیں جن کے دروازے کے اوپر نوریوں کا سردار جبریل بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ارے فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی جن کا غلام ہے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی جن کے جوتوں کو اپنے سر کے اوپر رکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، وہ امام الانبیاء جن کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، جن کے لیے اللہ نے تجھے مجھے وجود بخشا، جن کے لیے اللہ نے زمین آسمان بنائے، جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی، وہ فرما رہی ہیں اپنی گھر والی کو فرما رہی ہیں کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے بیوی کو بھی حق ہے ناراض ہونے کا، بیوی بھی حق رکھتی ہے کہ وہ ناراض ہو جائے، اور مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی بیوی کو راضی کرے، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئے، غلط رویے سے پیش نہ آئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم مجھ سے محبت کرتی ہے، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے، جب بھی کوئی بات آئے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے ان دنوں کے اندر تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم مجھے اس دن تو میرا نام نہیں لیتی، مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ میری عائشہ مجھ سے ناراض ہوئی ہے۔ ایک دن ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ اسی طرح مجمع لگا ہوا ہے، کون امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آج کا علامہ نہیں ہے، کوئی آج کا پیر نہیں ہے، کوئی آج کا مولوی صاحب نہیں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جوتوں کے صدقے اللہ کی قسم اللہ آج ہمیں رزق عطا فرما رہی ہیں، جن کے جوتوں کے صدقے اللہ نے آج تجھے مجھے زندگی دی ہوئی ہے، جن کے جوتوں مبارک کے صدقے اللہ نے آج ہمیں دنیا میں بسایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سے ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کیا پوچھا؟
سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی گھر والی عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب عرب کا معاشرہ ہے، یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی کہ کوئی بندہ سر عام بیٹھ کر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے۔ یہاں بھی ملک صاحب، خان صاحب ہیں جی، نواب صاحب، رانا صاحب، بڑے لوگ کہیں گے کہ میں اپنی بیوی سے کیوں اس طرح بات کروں، میری تو انا کا مسئلہ ہے، میری تو عزت کا مسئلہ ہے۔ ارے تیری عزت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے۔ ارے تیری عزت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے جوتوں کے برابر بھی، ان کے جو اوپر مٹی لگتی ہے اس کے برابر بھی ہماری عزت نہیں ہے۔ پھر بھی فرمایا مجھے میری عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ صحابی رسول فوراً پریشان ہو گئے، عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مردوں میں آپ کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے اگر پوچھتا ہے میری جو عائشہ گھر والی ہے اس کا ابا جو ابو بکر صدیق ہے اس سے زیادہ محبت ہے۔ تو اسی لیے یہ سارا سبق دیا ہے تجھے اور مجھے، خیال کیا کر۔ اللہ اکبر، میں عرض کر رہا تھا وہ عورت رونے لگی، کہنے لگی او کفل، میں تو اپنے بچوں کی خاطر مجبور ہو گئی ہوں، ورنہ میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں۔ اسی لیے خیال کرنا، اگر اللہ نے تجھے ذمہ دار بنایا، اللہ نے تجھے ملک خان نواب بنایا، اللہ نے تجھے دنیاوی استعداد عطا فرمائی، تیرے پاس اگر مال ہے، تیرے ہمسایوں کے اندر اگر کوئی غریب گھر ہے، تیرے رشتہ داروں میں، تیرے ہمسایوں میں، تیرے جاننے والوں میں اگر کوئی بیوہ عورت رہتی ہے، اگر کوئی یتیم بچے رہتے ہیں، اگر ایک رات وہ بھوکے سو گئے، اگر تو نے ان کا خیال نہ کیا پتہ ہونے کے باوجود بھی، اللہ کی قسم میں مسجد کے اندر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اگر تیرا ہمسایہ اور رشتہ دار یتیم بچہ کوئی بغیر کھائے سو گیا، تو نے رات تہجد پڑھی، صبح روزہ رکھا، تو نے ساری عبادتیں کی، قیامت والے دن اللہ شاید تیری عبادتیں اٹھا کر تیرے منہ پہ مار دے گا، کہے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے ہمسایوں کے اندر ایک بچہ یتیم تھا، تیرے ہمسایوں کے اندر ایک بیوہ عورت تھی، ساری رات ان بچوں نے بھوک کے اندر گزاری اور تجھے احساس تک نہ ہوا۔ قیامت والے دن کئی بندے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے تیری کوئی بخشش نہیں ہے۔ اللہ کیوں بخشش نہیں ہے؟ اللہ فرمائیں گے میں آیا تھا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے کپڑے نہیں پہنائے تھے، میں آیا تھا مجھے کھانے کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، مجھے پانی کی ضرورت تھی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا، مجھے فلاں فلاں ضرورت تھی، میری ضرورتوں کا خیال نہیں کیا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ آپ کو کیا ضرورت؟ اللہ فرمائیں گے یاد کر تیرے ہمسایوں میں، یاد کر تیرے رشتہ داروں میں، یاد کر تیرے قریبی جو لوگ تھے ان میں فلاں بیوہ رہتی تھی، فلاں غریب گھر تھا، فلاں غریب بچے تھے، ان کو کپڑوں کی ضرورت تھی، اگر ان کے کپڑوں کا اگر تو خیال کرتا، گویا کہ تو نے مجھے کپڑے پہنائے، تو ان کو کھانا کھلاتا، گویا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو نے ان کا خیال نہیں کیا، آج قیامت والے دن میں اللہ بھی تیرا خیال نہیں کروں گا۔ یہ معاشرے میں زنا کیوں پھیلتا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر بے حیائی کیوں پھیلتی ہے؟ اللہ اکبر، ارے کسی کے اوپر ترس کرتے ہوئے، کسی کا احساس کرتے ہوئے، کسی کا خیال کرتے ہوئے، جب اگر تو کسی بیوہ کو غلط نظر سے دیکھے گا، اگر تو کسی کی بیوہ کو اگر مجبور سمجھ کر، جو مجبور ہے اس کو پیسے اس لیے دے گا کہ میرے بستر کے اندر ہے، اللہ کی قسم اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو اپنی بیٹی کو کسی کے بستر پہ نہیں دیکھے گا، جب تک تو اپنی گھر والی کو کسی کے بستر پر نہیں دیکھے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے میرا اللہ بڑا غیرت والا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا من زنا زنیا، فرمایا جس نے زنا کیا اس کے ساتھ زنا کیا جائے گا۔ اگر تو نے کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا، تو نے اگر کسی کی بہن کی عزت کو تار تار کیا، اللہ کی قسم اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک اپنی بیٹی اور بہن کی عزت کو تار تار ہوتے نہیں دیکھے گا۔ اس وقت تجھے بڑی غیرت آتی ہے، اس وقت تو بڑا
انا پرست بن جاتا ہے، اس وقت تو کہتا ہے میں بڑا عزت والا ہوں، اس وقت تجھے شرم نہیں آتی جب کسی کی ماں بہن بہو کے ساتھ تو فون کے اوپر گپے مارتا ہے، جب کسی کی ماں بہن بہو کے ساتھ تو اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، اس وقت تیری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ کیا اس وقت تو بغیرت ہو جاتا ہے؟ کیا اس وقت تو خبیث النسل ہو جاتا ہے؟ کیا اس وقت تجھے انسانیت تیرے اندر نہیں رہتی جب تو کسی کی اور بیٹی کی، جب کسی کی بہن کی عزت کو برباد کرتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے یہ دنیا ایسی ہے مجھے جیسے مرضی میں کرتا پھروں، میں جیسا ہو جیسی زندگی گزاروں؟ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں نے تجھے بیکار پیدا کیا، جیسے تیری مرضی آئے تو کرتا رہے، تجھے واپس نہیں لوٹنا؟ نہیں نہیں، تجھے واپس نہیں آنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک لمحے کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ لا نغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها۔ جب اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ آئے گا، روئے گا، دھاڑے مارے گا، کہے گا ہائے ہائے، یہ تو میری ایک ایک چیز انہوں نے سامنے ظاہر کر دی۔ جس طرح آج یہاں ویڈیو بن رہی ہے، سمجھ میں رکھ، ذہن میں رکھ لے، پوری تیری زندگی کی ویڈیو بن رہی ہے، اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین پوری دنیا کے سامنے، تیرے رشتہ داروں کے سامنے، تیرے ہمسائیوں کے سامنے تیری زندگی کی پوری ویڈیو چلا دے گا، کہے گا کہ یہ دیکھ تیری دنیا کے اوپر تیرے یہ حالات تھے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، وہ عورت رونے لگی، کہنے لگی او کفل میں بڑی مجبور ہوں، میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، دعا کرو اللہ پاک یہ یتیمی کسی کو نہ دکھائے، دعا کرو اللہ تمام بچوں کا سایہ، اللہ تمام والدین کا سایہ اپنے بچوں پر قائم رکھے، اللہ ہر ایک کو اپنے ماں باپ کے سائے کے نیچے اس کی پرورش کرے۔ جب باپ چلے جاتی ہیں تو بچے گالی بن جاتے ہیں، ماں مجبور ہو جاتی ہے۔ اب ایک شریف النفس، بالکل شریف، باحیا، با عزت، پاکیزہ خاتون بچے کی خاطر کسی کے بستر پر پہنچی، وہ اتنی گندا انسان تھا، اللہ نے اس کے دل کے اندر بات ڈال دی۔ اس نے اس عورت کو کہا کہ تو چلی جا، پریشان نہ ہو، یہ جتنے میں نے تجھے پیسے دیے، یہ لاکھوں روپے میں نے تجھے دیے، یہ بھی تو لے جا اپنے بچوں کے لیے۔ اس نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لو، یہ جملہ اپنے دل میں بٹھا لو۔ اس نے کہا او اللہ والی تو چلی جا، اپنے بچوں کا خیال کر، میں تو ویسے ایک کتا انسان ہوں۔ دعا کرو اللہ یہ احساس ہر ایک کو عطا فرما دے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطیاں انسان کرتا ہے۔ کہنے لگا یہ پیسے بھی لے جا، چلی جا، اپنے بچوں کا خیال کر، میں تو ایک کتا انسان ہوں۔ ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا بس اللہ سے میرے لیے دعا کر دینا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ بس اللہ کو وہ عمل قبول آیا، وہ عورت اپنے گھر چلی گئی۔ اسی رات اس کفل نامی شخص کو موت آ گئی، اسی رات موت آ گئی۔ پورے علاقے کے اندر کتا گندا انسان مشہور تھا، زانی شرابی خبیث انسان مشہور تھا۔ اگر اس کا یہ عمل اللہ کو قبول نہ ہوتا شاید اندر مر جاتا، کئی عرصہ اس کو پوچھتا ہی کوئی نہ، کہتے شراب کے نشے میں پڑا ہوگا۔ لیکن اللہ کو ایسا اس کا یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرمایا وقت کے نبی کو اللہ نے وحی بھیجی، او میرے محبوب اعلان کر دو کہ آج جو آدمی اس کفل کا جنازہ پڑھے گا میں اللہ اس جنازے پڑھنے والے کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور فرمایا صبح اس کی گھر کی باہر دیوار کے اوپر اللہ نے لکھوا دیا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی،
اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کفل اب اللہ کا محبوب بندہ بن چکا ہے. جو بھی اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. تو میرے بھائی اگر رمضان کا مہینہ بھی سستی میں گزر گیا، اگر رمضان کا انسان ہے نا، انسان تو ہے نا، بنانے والے نے کہا خلق الانسان ضعیفا، کہ یہ انسان کمزور ہے. جب بنانے والا کہے کہ یہ کمزور ہے تو یقیناً وہ کمزور ہے. تو کمزور تو ہیں ہم انسان. ٹائم کافی ہو گیا. دیکھو ایک نا میں تو آ گیا تقریباً رمضان سے بس کتنے بجے آگے صحیح تھا، تقریباً 6:15 بجے صحیح تھیں آگے سے. مولا جلیل صاحب کو میں کہ حضرات آمنتا والا بیان شروع کروں. خیر اللہ تو کو جزا دے وے، ٹائم اتے تھی گئے تو کو پتہ ہے. بہرحال اگر سارا مہینہ بھی سستی میں گزر گیا پھر بھی آج عید کا دن ہے. بیٹھے بیٹھے اللہ سے وعدہ کر لو، اللہ میں آج عید کے دن بھی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آج عید کے دن بھی میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. اللہ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اللہ کی قسم اللہ کے فرشتے میرے حضور نے فرمایا تجھے اور مجھے اس آنکھ سے نظر آئے یا نہ آئے، تیرا میرا دماغ مانے یا نہ مانے، اللہ کی رحمت کے فرشتے ابھی یہاں کھڑے ہیں سارے مسجد کے ارد گرد، ہمیں گھیرا ہوا ہے. یہ واپس اللہ کی دربار میں جائیں گے. آج جو سچے دل سے توبہ کرے گا، سچے دل سے معافی مانگ کے اٹھے گا، اللہ اس کے بارے میں بھی فرما دیں گے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. تو الحمدللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ مولانا جلیل صاحب نے یہاں اتنا بڑا ادارہ کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. اور یہ بڑی بات ہے. الحمدللہ مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 100 سے زیادہ بچے ہیں جو ہمارے پاس یہاں زیر تعلیم ہیں. سب کا ہونا الحمدللہ. اور تقریباً 50 کے قریب بچیاں ہیں جو یہاں پڑھتی ہیں. آج ساری دنیا دا کافر ہن مدرسے آنے کو پریشان ہے. او آدھے بھی میں ٹچ موبائل دی انہیں کو فحاشی دکھائیے، اریانی دکھائیے، بدماشی دکھائیے. ای بلا بھی مسلمان ودن انہیں دا مطلب ہے کافر تھی ونجن نا. ای بلا بھی مسلمان ودن بھی یہ کیوں ودن ودن یار جرا مدرسہ تے مولوی ہے نا جے تک اے باقی ہے نا تو سب مسلمان کو کافر نہیں میں بنا سکتے. میں ہے کہنا دیکھو نا آج بہت سارے بندے سنا ہو سی مسجد بہت مدرسے کوئی نہ کوئی گال تو دل کو لگی ہو سی. این وجہ واسطے جڑے اے مدرسین جڑے اے مساجدن اللہ اکبر. مولانا جلیل سے فرمیتے ہیں کہ تقریباً ایک مہینے دا خرچہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے. تے سال دا جڑا گندم دا خرچہ ہے سارا 110 من کو اتے ہے. یہ کون پورا کریں دے؟ سارے دے سنا کون پورا کریں دے؟ اللہ جے کو زبان دیتے وہ لے سی کون پورا کریں دے؟ جے کو اللہ اپنی زبان دیتی ہے کوئی کرایہ یا کوئی بل ادا نہیں کریں دا زور نہ لاگ سی یہ کون پورا کریں دے؟ اللہ پورا کریں دے. رب اکبر دی قسم بھی کوئی نہیں پورا کریں دا ہے. اور جڑے لوگ بھائی ہارون صاحب بھائی بلال صاحب الحمدللہ انہوں نے یہ پورا کا پورا ایک سسٹم بنا کے دیا ہے. بھائی وہ تو کراچی میں بیٹھے ہیں. یہ آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کے بچوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنوا دی، یہ مدرسہ بنا دیا، یہ سسٹم بنوا دیا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. سارے کہو نا آمین. ان کا بہت بڑا احسان ہے. بہرحال تو ایک خرچے